شادی کے بعد فیصل واپس دبئی چلا گیا۔ اگلے دن رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ فیصل کی بیوی نے اپنی ساس سے کہا کہ اپنا بستر اٹھا اور گودام میں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ سن کر بطول بیگم حیران ہوئی۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ بیٹی، میں گودام میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ایک تو وہاں صفائی نہیں، دوسرا مچھر بہت ہے۔ عائشہ نے غصے سے کہا کہ بیٹے کی موجودگی میں تو نے بہت مزے کر لیے، اب یہ کمرہ خالی کرو ورنہ دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گی تمہیں۔ بطول بیگم نے اپنا بستر اٹھایا اور چپ چپ گودام میں شفٹ ہو گئی۔ اگلے دن عائشہ نے اپنی بہنوں کو دعوت دی، سب نے پیٹ بھر کر افطاری کی، لیکن فیصل کی ماں بطول بیگم کو کچھ نہ دیا گیا اور پھر مجبوراً اس نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ یہی نہیں، روزہ افطار کرنے کے بعد عائشہ نے سارے گندے برتن بطول بیگم کے سامنے رکھے اور کہا کہ جلدی سے دھو۔ پڑوسی جانتے تھے کہ گھر میں بطول بیگم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے بطول بیگم سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے بیٹے کو بتائیں کہ گھر میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن بطول بیگم نے پڑوسیوں کو منع کیا۔ میرا بیٹا پردیس میں ہے، اسے پریشان مت کرو، اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن عائشہ نے اپنی ساس کو گھر کے صحن میں گھسیٹا تو پڑوسی نے چھپ کر ویڈیو بنا لی اور پھر اس نے وہ ویڈیو فیصل کو بھیجی کہ دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ فیصل نے فوراً واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بغیر اطلاع دیے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی ماں۔ فیصل دبئی میں ایک کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ وہ اپنی شادی پر بھی وطن واپس آیا تھا۔ اس کی شادی عائشہ سے ہوئی جو فیصل کے تایا کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد فیصل کا یہی ارادہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، لیکن پھر ایک رات وہ سوچنے لگا ماں کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑ دوں۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی سے پہلے یہی طے ہوا تھا کہ عائشہ فیصل کے ساتھ واپس دبئی چلی جائے گی، لیکن فیصل نے عائشہ سے بات کی، اسے سمجھایا میں ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میں دبئی میں اپنی یہ جاب چھوڑ دوں، کمپنی کو اپنا استعفیٰ پیش کروں اور یہاں پاکستان میں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دوں، لیکن میرے پاس سرمایہ نہیں۔ دوسرا راستہ یہی ہے کہ میں تمہیں اور ماں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور یہ بات میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگلی بار جب میں واپس آؤں گا تو ماں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بس تم میری ماں کا خیال رکھنا۔ عائشہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میری ساس نہیں بلکہ پھپھو ہے، ماں سے بڑھ کر ہے، میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ فیصل کے دل کو تسلی ہوئی۔ فیصل کے لیے اس کی ماں ہی سب کچھ تھی۔ وہ اپنی ماں کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ماں کی خاطر اپنی محبت کی قربانی بھی دی۔ فیصل اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا جس کا نام نجمہ تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی۔ فیصل اپنی ماں کو اپنی پسند کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ الٹا اس کی ماں نے ہی اسے ایک سرپرائز دیا اور اپنے بیٹے فیصل کو بتایا کہ میں نے عائشہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دی ہے اور بطور بہو سے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر لیا ہے، تم جیسے ہی دبئی سے واپس آؤ گے تو عائشہ سے تمہاری شادی ہوگی۔ یہ خبر فیصل پر بجلی بن کر گری، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ اس عید پر جب وہ گھر واپس آئے گا تو اپنی ماں کو اپنی پسند کے بارے میں بتائے گا، لیکن ماں نے الٹا اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم شعبان میں ہی واپس آ جاؤ، میں نے اپنی بھتیجے کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دی ہے اور جیسے ہی تم واپس آؤ گے تو عائشہ کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی۔ فیصل نے اپنی ماں سے کسی قسم کی کوئی بحث نہ کی، حالانکہ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ نجمہ میری پسند ہے، لیکن اب وہ واپس وطن جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نجمہ سے آج بھی اس کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار فیصل کو کال کر رہی تھی، لیکن فیصل کا نمبر آف جا رہا تھا۔ آخر کار دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے نجمہ کو ساری حقیقت بیان کی۔ نجمہ، میں مجبور ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں اپنی ماں کو انکار نہیں کر سکتا۔ نجمہ نے یہ سنا اور اس کے بعد اپنا نمبر بند کر دیا۔ اس نے بھی فیصل سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔
شادی کے بعد جب فیصل واپس دبئی جانے لگا تو اس نے اپنی ماں کے پیر کو ہاتھ لگایا اور بیوی سے کہا کہ ماں کا خیال رکھنا۔ فیصل کے گھر سے نکلنے کی ہی دیر تھی کہ گھر کا سارا ماحول بدل گیا۔ بطول بیگم کو یقین تک نہ آیا کہ یہ اس کی بھتیجی عائشہ ہی ہے یا کوئی اور لڑکی۔ سب سے پہلے عائشہ نے اپنی ساس سے کہا کہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور گودام میں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ سن کر بطول بیگم حیران ہوئی اور عائشہ سے کہنے لگی، بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو، میں گودام میں کیوں جاؤں؟ کیونکہ میں نے اپنی بہنوں کو دعوت دی ہے، وہ کچھ دن یہاں میرے ساتھ رہیں گی، اور ویسے بھی آپ ساری رات کھانستی رہتی ہیں، کھانسنے کی وجہ سے میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ سن کر حیران ہوئی، خیر اس نے عائشہ سے بحث نہ کی اور اپنا بوریا بستر اٹھایا اور گودام میں چلی گئی۔ ایک رات تو اس نے گودام میں گزاری، لیکن دوسرے دن اس نے اپنی بہو سے کہا کہ بہو ایسا مت کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ ایک تو گودام کی صفائی نہیں، دوسرا وہاں مچھر بہت ہے، ساری رات میں سو نہ سکی۔ عائشہ نے غصے سے کہا کہ شکر کرو کہ تمہیں گودام میں جگہ مل رہی ہے، میرا بس چلو تو میں تمہیں گھر سے ہی نکال دوں۔ تم نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں مجھ سے خدمت کروائی، میں تیرے گندے کپڑے دھوتی تھی اور رات کو تمہیں گرم دودھ پیش کرتی تھی، لیکن تم جیسی عورت کو تو زہر دینی چاہیے، تم اس قابل نہیں کہ تمہاری خدمت کی جائے۔ بطول بیگم حیران ہوئی، عائشہ سے کہا بیٹی مجھ سے نفرت کی وجہ کیا ہے آخر؟ عائشہ نے غصے سے کہا کیونکہ میرا باپ تم سے راضی نہیں تھا، وہ تمہارا بڑا بھائی تھا، لیکن تم نے اپنے بھائی سے اپنی جائیداد کا مطالبہ کیا اور پھر اپنا حصہ بھی وصول کیا۔ اس بات کی وجہ سے میرے باپ کو صدمہ پہنچا اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بطول بیگم نے اپنی بھتیجی سے کہا کہ عائشہ یہ بات نہیں ہے، بھائی صاحب دل کے عارضے میں مبتلا تھے، وہ شروع سے ہی دل کے مریض تھے۔ جب میں نے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا، اس سے پہلے ہی بھائی صاحب کو دوبارہ دل کا اٹیک ہوا تھا، اور تم خود بتاؤ کیا میں نے غلط کیا؟ میرا شوہر بیمار تھا، اپنے علاج پر وہ اپنا سارا کچھ لگا چکا تھا، اس نے تو اپنی دکان فروخت کی تھی، شہر میں جو پلاٹ اس نے خریدا تھا وہ بھی اس نے فروخت کر دیا تھا، وہ گردوں کے مرض میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، بتاؤ تم؟ لیکن عائشہ نے زور سے دروازہ بند کیا اور یہی کہا کہ خبردار، بہتر یہی ہے کہ بس تم گودام کے اندر ہی رہو اور بلا وجہ باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اپنے بہو کے اس رویے نے بطول بیگم کو بہت تکلیف دی۔ آج اس کے وہ زخم ہرے ہو چکے تھے جو اس کے بھائی کی طرف سے اسے ملے تھے۔ ایک طرف بطول بیگم کا بیمار شوہر تھا اور دوسری طرف اس کا بھائی تھا۔ وہ اپنے بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری کی حالت میں وہ اپنے بھائی کے دروازے پر گئی۔ عائشہ اس وقت میٹرک میں پڑھتی تھی۔ عائشہ کے باپ نے اپنے بہن سے کہا کہ جائیداد میں اپنا حصہ لے رہی ہو تو دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، یہی سمجھو کہ تمہارا بھائی مر گیا۔ وہ اپنے بھائی سے محبت میں مجبور تھی۔ اس کے حصے میں جو 1.5 ایکڑ زمین آئی تھی، اس نے وہ زمین فروخت کر کے شوہر کی بیماری پر سارا پیسہ لگا دیا تھا، مگر اس کے باوجود کچھ مہینوں بعد اس کے شوہر یاسر نواز کا انتقال ہو گیا تھا۔ گھر کی ذمہ داری بطول بیگم کے کاندھوں پر آ گئی، مگر مشکل کی اس گھڑی میں اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی آئے گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور اپنی یہ ناراضگی ختم کر دے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی بہن بیوہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کے گھر نہ آیا، نہ ہی اپنے بچوں کو اجازت دی کہ پھپھو کے سے کسی قسم کا تعلق رکھو۔ پھر اپنے بھائی کی محبت میں وہ اس حد تک چلی گئی کہ عید پر اس کے دروازے پر جا پہنچی۔ محلے داروں نے، پڑوسیوں نے بطول بیگم کو منع کیا کہ جس بھائی نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، ہر قسم کا تعلق تم سے ختم کر دیا،
حتیٰ کہ تمہارے شوہر کی وفات پر بھی وہ تمہارے گھر نہ آیا، تم کس منہ سے وہاں اس کے دروازے پر جاؤ گی؟ لیکن لوگوں کے ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے بھائی کے دروازے پر گئی۔ دروازے پر دستک دی تو دروازے پر عائشہ کھڑی تھی۔ اس نے اپنی پھوپھو کو سلام نہ کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ کی بہن آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ عائشہ کا باپ چارپائی سے اٹھائے دروازے پر آیا اور دھکے دے کر اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا۔ آئندہ یہاں آنے کی کوشش کبھی مت کرنا، میں تیرے لیے ہمیشہ کے لیے مر چکا ہوں اور تو بھی میرے لیے مر گئی ہے۔ کیوں بار بار میرے دروازے پر آ جاتی ہو جبکہ میں تو تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا؟ بطول بیگم کی یہ ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ بھائی کے در پر جائے، لیکن کچھ مہینے بعد جب اس کے بھائی فیروز کا انتقال ہوا تب بھاگتی ہوئی یہاں آئی۔ لیکن فیروز نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میری بہن بطول میرا مرا منہ نہ دیکھ پائے۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنی پھوپھو کو ایک بار پھر دھکے دے کر وہاں سے نکالا۔ بطول بیگم کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ اس کا بھائی تو اب اس دنیا سے جا چکا تھا، لیکن اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ عائشہ اس گھر میں آئے، اس کی بہو بنے۔ عائشہ کو تو وہ اس گھر میں لے آئی، لیکن وہ عائشہ کے ارادوں سے ناواقف تھی۔ عائشہ تو اس گھر میں اپنی ساس کی زندگی عذاب بنانے کے لیے آئی تھی۔ جب تک فیصل گھر میں موجود تھا عائشہ خاموش رہی، اپنی ساس کو برداشت کیا، لیکن جیسے ہی فیصل دبئی واپس چلا گیا عائشہ کھل کر اس کے سامنے آئی اور اپنی ساس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا۔ پہلے روزے پاری اس نے اپنے بھائی اور بہنوں کو اپنے گھر افطاری کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت بڑی افطار پارٹی کا اہتمام کیا تھا، جبکہ اس نے اپنی ساس سے یہی کہا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے گودام سے باہر مت آنا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہنیں اور میرے بھائی تیری اس منوس شکل کو دیکھ کر غصے میں آ جائیں اور ان کا موڈ خراب ہو جائے۔ وہ اپنے گھر میں ایک قیدی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ افطاری سے پہلے عائشہ کی بہنیں اور اس کے بھائی عائشہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ عائشہ کی بہن صفیہ نے اس سے کہا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی، کہاں مر گئی ہے؟ عائشہ نے اپنی بہن سے کہا کہ میری ایسی قسمت کہاں کہ وہ مر جائے۔ ہاں، البتہ جو رویہ میں نے اس کے ساتھ اپنایا ہے، امید ہے کہ وہ جلد مر جائے گی۔ صفیہ نے کہا ہاں، تو کیا کیا تم نے ظلم کیا اس سے؟ عائشہ نے اسے بتایا کہ میں نے بڑھیا کو گودام میں شفٹ کر دیا ہے۔ ساری رات وہ چین سے سو نہیں سکتی، نہ آرام کر سکتی ہے۔ وہاں حد سے زیادہ مچھر ہیں اور بڑھیا کے پاس تو کوئی مچھردانی تک نہیں ہے۔ صفیہ نے کہا ٹھیک کیا، ابا کی روح کو سکون ملے گا کہ اس کی بہن تکلیف میں ہے۔ ویسے تو یہ ہماری پھپھو ہے، لیکن دشمنوں سے بڑھ کر میں بھی اس سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ وہ افطاری کے لیے مختلف قسم کے پکوان بنا رہے تھے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں مشغول تھے۔ بطول بیگم ابھی تک گودام میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور جائے نماز پر بیٹھی وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور اپنی بہو کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ افطاری کا وقت ہوا تو عائشہ کے بہن بھائیوں نے مل کر افطاری کی۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جو کھانا بچ گیا وہ ڈسٹ بین میں ڈالنے لگے، مگر عائشہ کو یہ شرم تک نہ آئی کہ اس کی ساس نے بھی تو روزہ رکھا ہے اور وہ بزرگ عورت ہے۔ بطول بیگم نے بہت انتظار کیا۔ اسے اس بات کی امید تھی کہ اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لایا جائے گا، لیکن کوئی بھی اس کے لیے ایک کھجور کا دانہ تک نہ لایا۔ اس نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، حد سے زیادہ وہ کمزور تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ عائشہ اپنی بہنوں کے ساتھ اس وقت کمرے میں چائے پی رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی اور بچا ہوا کھانا، جو پتیلے میں کچھ بچے ہوئے چاول پڑے تھے،
وہ کھانے لگی۔ عائشہ کے پڑوسی روز سنتے تھے جب عائشہ اپنی ساس پر چلاتی تھی، غصے سے اس سے بات کرتی تھی۔ یہ سن کر خالد کا دل بھر آتا تھا۔ کسی زمانے میں خالد فیصل کا کلاس فیلو تھا۔ میٹرک میں ایک ہی کلاس میں وہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد خالد نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ فیصل نے اپنی تعلیم جاری رکھی، کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کی، اور پھر اس کے بعد دبئی میں اس کی جاب ہو گئی تھی۔ خالد کا فیصل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی ان کی دوستی پہلے جیسی رہی تھی۔ ہاں، البتہ راستے میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سامنا ہو جاتا تو سلام کر لیتے تھے۔ لیکن خالد حیران تھا کہ فیصل اپنی ماں سے اتنا کیسے ناواقف ہو سکتا ہے۔ ایک دن خالد کی بیوی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بطول بیگم لاٹھی کے سہارے چل کر گودام میں جا رہی تھی۔ وہ چھت سے نیچے آئی اور پھر خالد سے کہنے لگی، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، یہ آنٹی بطول بار بار گودام میں کیوں جاتی ہے؟ گودام میں اس کا کیا کام؟ خالد نے کہا شاید کوئی کام ہو، لیکن پھر جب ان کو پتا چلا کہ عائشہ نے اسے گودام میں رہنے کے لیے مجبور کیا ہے تو دونوں کو بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ وہ بطول بیگم سے ملنا چاہتے تھے، لیکن عائشہ اور اس کے بھائیوں کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ عائشہ اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند رکھتی تھی تاکہ محلے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ پہلے افطاری میں اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ دوسرے دن صفیہ نے کہا کہ افطاری میں کچھ کھجور اسے دے دیا کرو، ورنہ یہ بڑھیا مر جائے گی۔ پہلے ہی کافی کمزور ہو چکی ہے، نحیف ہو چکی ہے۔ اپنی بہن کے مشورے پر میں ہی اس نے چند کھجوروں کے دانے اٹھائے اور گودام میں اس کی جھولی میں پھینک دیے، اور پھر کہنے لگی یہ کھا لینا، اور خبردار، اب اگر کچن میں جانے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں ضرور توڑ دوں گی۔ بطول بیگم نے کھجور سے روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیری گزری تھی، عائشہ گودام میں آئی اور اپنی ساس سے کہا کہ برتن دھو لو اور جلدی کرو۔ اس نے رات کی تاریکی میں اپنی ساس سے برتن دھلوائے تاکہ محلے میں کسی کو شک نہ ہو اور کوئی بھی یہ نہ دیکھ پائے کہ عائشہ کے اس کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ آج فیصل کا دل اداس تھا، اسے اپنی ماں کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو فون کیا اور پھر اس سے کہنے لگا، ماں کی وجہ سے دل کافی بے چین ہو رہا ہے، ماں کیسی ہے میری؟ عائشہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ماں جی بالکل ٹھیک ہیں، میں ماں جی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ فیصل نے کہا کہ ماں سے بات ہو سکتی ہے میری؟ تو عائشہ کہنے لگی، ماں جی اس وقت آرام کر رہی ہیں، میں اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی۔ اسی طرح دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی بار فیصل نے اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار عائشہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتی کہ ماں بیٹے میں بات نہ ہو سکی۔ فیصل یہی سمجھتا رہا کہ اس کی ماں خوش ہے، خیریت سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ تو بیچارے اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایک دن عائشہ نے فیصلہ کیا کہ آج افطاری گھر پر نہیں بلکہ ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں وہ اپنے بہن بھائیوں کو افطاری کروائے گی۔ اس نے فیصل سے کچھ پیسے مانگے تو فیصل نے اس کے اکاؤنٹ میں فوراً 20,000 روپے بھیج دیے۔ اس نے اپنی بہن صفیہ کو اپنا اکاؤنٹ چیک کرایا جس میں 20,000 آ چکے تھے۔ صفیہ نے مسکرا کر اپنی بہن سے کہا، بس اسی طرح فیصل کو قابو میں رکھنا۔ عائشہ نے اپنی بہن سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس ایک بار یہ بڑھیا مر جائے تو فیصل میری مٹھی میں ہوگا۔ ویسے بھی میرا ارادہ گھر بسانے سے زیادہ اس بڑھیا کو اذیت دینا تھا، اور فی الحال تو میرا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ افطار سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے عائشہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریسٹورنٹ روانہ ہو گئی۔ اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور جانے سے پہلے اس نے اپنی ساس سے کہا کہ خبردار، شور مچانے کی کوشش مت کرنا، چیخنا چلانا نہیں، اور چپ چاپ اپنے گودام میں ہی رہنا۔
خالد نے جب دیکھا کہ عائشہ گھر سے روانہ ہو چکی ہے تب وہ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر ان کے صحن میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا گودام میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بطول بیگم لیٹی ہوئی ہے۔ وہ حد سے زیادہ کمزور ہے۔ خالد کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اس نے بطول بیگم کو نیند سے بیدار کیا اور کہا، ماں جی، یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یہاں گودام میں کیوں رہ رہی ہیں؟ اس نے خالد کے سامنے ساری حقیقت بیان کی اور بتایا کہ میری بھتیجی مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے بیٹا۔ میرے دل پر بہت بوجھ تھا۔ میرا بھائی مجھ سے ناراض تھا، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے ناراض تھا۔ زندگی میں کبھی مجھ سے نہ ملا اور مرتے وقت بھی اپنی اولاد کو منع کر گیا کہ میری بہن میرا مرا منہ نہ دیکھ پائے۔ میں اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں تو ان کی اولاد سے بھی محبت کرتی تھی، لیکن دیکھو آج ان کی اولاد نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کوئی جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا، جیسے میرے سگے بھتیجے اور بھتیجی میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ خالد کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور اس نے بطول بیگم سے کہا کہ میں فیصل کو سب بتاتا ہوں کہ اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہے۔ میں اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ لیکن بطول بیگم نے ہاتھ جوڑ کر خالد کو منع کیا کہ بیٹا، میرے بیٹے کو کچھ نہ بتانا، وہ پردیس میں ہے، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کہا، آپ کیسی ماں ہیں؟ ساری زندگی آپ ہی نے قربانیاں دیں، اپنے بھائی کی بے رخی برداشت کی، اس کی اولاد کے مظالم بھی برداشت کیے، اور اب اپنے بیٹے کو پردیس میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔ خالد بہت سارا کھانا لے کر آیا، پھل فروٹ بھی تھے، اور اس نے بطول بیگم سے کہا کہ یہ سب آپ گودام میں چھپا لیں اور اسی سے روزہ افطار کر لیں، کچھ نہ کچھ طاقت تو بحال ہو جائے گی آپ کی۔ خالد واپس اپنے گھر آیا، اپنی ماں اور اپنی بیوی کو بطول کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ ہمارے پڑوس میں انسان نہیں بلکہ درندے رہتے ہیں جو اپنی سگی پھپھو کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ سن کر خالد کی بیوی کو یقین نہ آیا، اور خالد کی ماں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ تم فیصل کو بتاؤ کہ اس کی ماں کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خالد نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں تو یہی چاہتا تھا، لیکن خود بطول آنٹی نے مجھے منع کر دیا کہ میرے بیٹے کو مت بتاؤ۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا پردیس میں رہ کر پریشان ہو۔ خالد کی ماں حیران ہوئی اور کہنے لگی، بطول بی بی عجیب عورت ہے، ساری زندگی دوسروں کے لیے قربانی دیتی رہی۔ ایک بڑے سے ہوٹل میں افطاری کرنے کے بعد عائشہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر واپس آئی تو یہی سوچ کر وہ اپنی ساس کے کمرے میں گئی کہ اسے کھانے کے لیے کچھ دے دوں، لیکن جیسے ہی وہ گودام میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بطول بیگم پھل فروٹ کھانے میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ اس نے بطول بیگم سے کہا کہ تم نے کچن سے پھل چرائے ہیں؟ بطول بیگم نے کہا کہ بیٹی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کچن سے پھل نہیں چرائے، میں چور نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ یہ پھل خود بخود گودام میں چل کر آئے ہیں کیا؟ بطول بیگم نے سچ بتایا اور اپنی بہو کو بتایا کہ خالد آیا تھا، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ مجھے پھل دے کر گیا ہے۔ یہ سن کر عائشہ آپے سے باہر ہو گئی، پھر غصے سے کہا کہ تم نے تو اسے سب بتایا ہوگا۔ اب باہر کے بندے یہاں گھر میں آنے لگے، وہ بھی گھر کی دیوار پھلانگ کر۔ اس نے اپنی ساس کو بالوں سے پکڑا اور اسے گودام سے گھسیٹ کر باہر سیان میں لے کر آئی۔ بطول بی بی کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ خالد نے جب یہ دیکھا تو جیب سے موبائل نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کی۔ پھر اس نے یہ ویڈیو فیصل کو بھیجی اور ساتھ کیپشن میں لکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے تمہاری ماں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر فیصل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کی ماں کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بیچاری صحن میں رو رہی تھی۔
وہ سمجھ چکا تھا کہ عائشہ مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، مجھ سے سب چھپا رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو کوئی خبر نہ دی، بغیر اطلاع دیا واپسی کا ٹکٹ خریدا اور گھر کے لیے روانہ ہوا۔ ایئرپورٹ سے اس نے ٹیکسی کرائے پر لی اور گھر کی دہلیز پر پہنچا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آیا۔ اچانک اپنے شوہر کو گھر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ فیصل سے کہنے لگی کہ فیصل، تم نے اپنی آمد کی خبر کیوں نہ دی؟ لیکن فیصل نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر گھر کے گودام میں ایک عورت کے کرہانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو دیکھا اس کی ماں نیچے فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ماں کے پاس آیا اور گلے سے لگا لیا اسے، اور پھر اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں آپ سے لا علم رہا۔ اس نے فوراً عائشہ کو طلاق دی، ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے نکالا، اس کے بہن بھائیوں کو بھی وہاں سے نکالا، اور یہی کہا کہ افسوس میں نے تم پر بھروسہ کیا لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری ماں پر ظلم کیا، حالانکہ یہ تو تمہاری اپنی پھوپھو تھی۔ عائشہ کو طلاق دینے کے بعد فیصل نے نجمہ سے شادی کی۔ نجمہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ نجمہ بطول بیگم کی اپنی نہیں تھی، اس کا اپنا خون نہیں تھا، لیکن اس نے ماں سے بڑھ کر بطول بی بی کا خیال رکھا اور ان زخموں پر مرہم رکھا جو عائشہ کی طرف سے بطول بی بی کو ملے تھے۔ بے شک رشتے خون کے نہیں، دل کے ہوتے ہیں، رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔